السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچے تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ رحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کر دیں تو یہ آیت تلاوت کر دینا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے وہ آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو عطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ عطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں میں حاکم کی اطاعت کا تو ذکر ہی کیا کروں۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کام بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور ایاز کو اپنا لباس پہنا دیا اور خود 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے ساتھ بطور غلام کے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ محمود جو غلام کے لباس میں تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس جانب قطعی توجہ نہ دی، اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز بن سکیں، پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محفوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، نماہی سے اجتناب کرتے رہو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت اور شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ جب محمود نے دعا کی، درخواست کی تو فرمایا کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ دی، جواب دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹک چکا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں۔
محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ بطور تبرک کوئی چیز عطا فرما دیں۔ اس پر آپ نے اس کو اپنا پیراہن دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی کہ حضرت، آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کی بھی خواہش رکھتے ہو۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اس وقت ہمارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عاجزی اور درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہیں۔ اس کے بعد محمود رخصت ہو گئے۔